الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک مسجد میں لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب نے دعا فرمائی اور دعا کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کیا، حضرات آج یہاں پر ایک صاحب تشریف لائے ہیں، وہ کوئی واعظ نہیں، یعنی کوئی امام نہیں ہیں، کوئی بیان دینے والے نہیں ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ سنا کر لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کا یہ واقعہ سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ پر منبر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں بظاہر تو ایسی کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، گاؤں والا لباس تھا، وہ ایک عام انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے نہ جانے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو بولتے ہوئے لوگ چپ ہو گئے، مجھ پر سکوت اور خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی پر اسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ کچھ ہی دیر میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان ہے اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کہ کسی گہرے کنویں سے ابھرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیوں میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، یعنی میں اپنی طرف سے آپ کو یہ واقعہ سنانے نہیں جا رہا، کوئی فرضی کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بہ حرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے زندہ لاش بن کر اس واقعے کو سنا رہا ہوں۔ شاید کہ کسی دن میں میری بات اتر جائے۔ میں ایک گاؤں کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے میں جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یعنی میں چرواہا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ تھا۔ ایک دن حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا۔ وہ بہت گھنا جنگل تھا جہاں پر بے تحاشا درخت تھے، اور چونکہ میری بھیڑ بکریوں کے لیے وہاں پر بہت زیادہ ہری گھاس تھی تو اسی لیے میں اسی جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ میں ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں ایک ہاتھی کی چنگھاڑ سنائی دی اور بکریاں ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں وہ ہاتھی کی غیر معمولی چنگھاڑ سن کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام، اور آواز سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں خوف زدہ ہو کر ایک خاردار جھاڑی کے پیچھے جمع ہوتی گئی، گویا قدرتی طور پر انہیں اپنی حفاظت کرنی تھی۔ میرے پاس پیڑ تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سے سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرا ذہن ابھی اسی پریشانی کا شکار تھا کہ اچانک زمین یوں تھر تھرا اٹھی جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے، ہوش گم ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ میں نے بھاری بھرکم ہاتھی کے قدموں کی آواز اپنے پیچھے آتی سنائی دی۔ میں سمت بدل کر بھاگتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا کیوں کر مقابلہ کر سکتا تھا؟ کالی عفریت یعنی ولا موتد بن کر کسی بھی وقت میرے سر پر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اچانک ایک گنبد نما عمارت ویرانے میں میرے سامنے آ گئی، گویا زمین سے اگ آئی ہو۔ بظاہر وہ کسی مزار یا مندر وغیرہ کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ ایک پل میں ہی میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جھا گھسا۔ بیچ میں اس کے ایک پکی قبر تھی، یعنی اس کمرے کے بیچ میں پکی قبر بنی ہوئی تھی اور اس کے بالکل اوپر چھت سے ایک بھاری زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا
मुझे गंवाना न था। हाथी भी चंद लम्हों की देर के बगैर मेरे सर पर पहुंच चुका था। अल्लाह का शुक्र कि वो गुंबदनुमा इमारत बहुत पक्की थी, वरना एक ही टक्कर में हाथी उसे जमीन बोस कर डालता। जब हाथी उस खिड़की से अंदर दाखिल न हो सका तो उसने अपनी सूंड अंदर दाखिल करने की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक बार हाथी की सूंड बड़ी सख्ती से मेरे जिस्म के साथ टकराई और मैं अंदर दाखिल होकर रह गया। अगर एक आध बार वो मजीद इसी तरह मुझसे लगती तो करीब था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद पागल हो जाता, मेरे होश उड़ जाते, मैं अपने आपे से बाहर हो जाता, क्योंकि वो मंजर देखकर मेरा दिल दहल रहा था। मैंने एकदम कब्र को देखा। कब्र की एक जानिब शगाफ नुमा मकाम था, यानी एक सुराख बना हुआ था। उस सुराख से एक गैर मामूली यानी बहुत बड़ी जसामत का एक काला बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जो ही बिच्छू कब्र से निकला, उस कब्र में मौजूद इंसान की चीखें रुक गई। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। यानी एक तरफ पागल सरमस्ता हाथी और दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे कब्र में अज़ाब कब्र से तड़पता एक नामालूम वजूद। अल्लाह जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ ना सूझा तो फिजा में झूलती हुई जंजीर को पकड़कर हवा में झूल गया और अपना वजूद उस हद तक समेट लिया कि हाथी की सूंड और बिच्छू दोनों की जिद से दूर रहूं। अब मैं कब्र के बिल्कुल ऊपर हवा में लटक रहा था। जैसे हाथी की सूंड चक्कर काटकर दीवार से टकराई, काला बिच्छू उसकी जद में आ गया। मालूम नहीं कि बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर आ गिरा। कुछ लम्हे के लिए हवा में खरखराहट की आवाजें गूंजती रही, यानी कि हाथी की तड़पने की आवाजें गूंजती रही। फिर हर तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो हाथी का सूंड लगते ही वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसकी जहर की ताब न लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जो ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि हाथी उस खिड़की के सामने ऐसे आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे उसे पार करने के लिए उसके ऊपर पांव जमाना था। तमाम डर के बावजूद मैं उससे दूर जाना चाहता था और उस हाथी के ऊपर पांव रखकर गुजरने के अलावा कोई चारा न था। हाथी की वो लाश इस कदर डरावनी थी कि उसकी मौत का यकीन होने के बावजूद मुझे उसके ऊपर पांव रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न चाहते हुए मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पांव उसके जिस्म में यूं उतर गया जैसे कि वो कोई मोम का बना हुआ हो। मैं अपना पांव घसीट कर और छलांग लगाकर उस हाथी को पार किया कि मेरा दूसरा कदम उस हाथी के जिस्म को छुए ना। लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कयामत बीती, वो कयामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूं तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताजा नजर आता है जैसे कल ही की बात हो। यह कहकर उसने अपनी सीधी टांग से अपनी धोती का पल्लू ऊपर उठाया और देखने वालों ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि टखने से लेकर घुटने तक गोश्त का नामो निशान नहीं था और सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। हड्डियों की टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ दिखाई दे रहा था, यानी बस पड़ गए थे। कब्र के उस बिच्छू का इतना असर था कि हाथी को उसका छू जाना ही ना सिर्फ हाथी को पानी पानी कर गया, यानी लम्हे में ही उसका पूरा जिस्म गल सड़ गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए निशाने इबरत बना दिया। वो साहब कहने लगे कि मैं आज तक इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं। मेरे इस वाक़े की खबर हमारे गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग तक पहुंची। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे वाक़े का
علم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے گیا تھا، ایک پاگل ہاتھی میرے پیچھے لگ گیا۔ اس پاگل ہاتھی کی وجہ سے میں ایک کھنڈر نما عمارت میں گیا جہاں پر ایک پکی قبر تھی اور اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور اس قبر کے اندر سے نکلنے والے بچھو کی وجہ سے وہ ہاتھی مرا اور میری ٹانگ کا یہ حال ہوا کہ میں اپاہج ہو چکا ہوں اور آج تک میرے جسم میں اس کے زہر کا اثر موجود ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ شخص اس علاقے کا امیر ترین آدمی تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ شاید کسی اور کے پاس ہو۔ یہ تقریباً 150 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، یعنی تمہارے سامنے میں 100 سال کا ہوں اور مجھ سے پہلے وہ شخص اس پورے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، عیاش تھا۔ اس کو نہ صرف اپنی دولت پر گھمنڈ تھا بلکہ وہ عورتوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پاک دامن عورت کی عزت لوٹی اور یہی نہیں کیا بلکہ پورے گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کیا اور کہا کہ یہ فاحشہ ہے اور یہ خود میرے پاس چل کر آئی ہے، میں اس کے ساتھ غلط کام کروں۔ اس عورت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا تھا، لیکن جب وہ آدمی مرا تو آج تم دیکھ رہے ہو 150 سال کا عرصہ ہو گیا اور نہ جانے کب تک اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ بچھو اسی طرح اس کی قبر میں جاتا ہے اور اس کو عذاب دیتا ہے۔ بے شک یہ عذاب الہی ہے۔ میں نے ان کے سامنے سچی توبہ کی کیونکہ میں بھی کوئی پاک باز انسان نہیں تھا، بہت گنہگار تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں صرف مسجدوں میں جاتا ہوں اور ہر شخص کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ لوگوں سنبھل جاؤ، ظالم نہ بنو۔ کسی باکردار عورت پر تہمت لگانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت لوٹنا اور اس کو سب کے سامنے بدنام کرنا تو پھر یہ معاملہ تو اللہ کی جانب چلا جاتا ہے، اور بے شک اللہ خوب انصاف کرنے والا ہے۔ اور پیارے دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔